حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول کٹی ہوئی تھی، اور تب البدایہ میں ہے کہ جب آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے، خوش بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش کے وقت مکہ میں قحط سالی تھی، لیکن جو ہی آپ کی ولادت کا وقت آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سار آسمان کی طرف تھا، اور ایک روایت کے مطابق الفاظ یہ ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بال جھکے ہوئے یعنی سجدے کی حالت میں تھے۔ طبقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ جس کے یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح شام اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا اور صبح فجر طلوع ہونے کے وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس بات پر اتفاق بہت سے قول ہیں کہ آپ کس دن پیدا ہوئے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ یا تو 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ صفا کی پہاڑی کے قریب تھا، اور حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے اور تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھی، اور جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو آپ روئے۔ آپ غالباً دایا تھیں اور ان کا نام شفا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، اور جس وقت آپ کی ولادت کی اطلاع انہیں ملی تو وہ گھر آئے اور حضرت آمنہ نے انہیں بتایا کہ یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سار اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی کی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اور اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور طواف کرتے رہے، اور پھر واپس آ کر آپ کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ تفسیر ابن محلد میں ہے کہ شیطان 4 مرتبہ پر چیخا، اور پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا، تیسری بار اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور چوتھی بار اس وقت جب آپ پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا جب میں ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ اونچی جگہ پر اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بلا رہا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور 120 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، یعنی 60 سال آپ اسلام کی حالت میں زندہ رہے۔ آپ شاعر تھے اور دشمنوں کی جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے اور دشمنوں کی برائی میں اشعار کہتے تھے، اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب دیا گیا تھا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور اور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ سے سرکنا شروع کرے گا تو اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت اور اس کی علامات معلوم تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا، اور جب وہ رات جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کیا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، وہ قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے قریب ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت ہے، اور اس میں اس کے بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی علامت یہ ہے کہ وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا۔
یہودی عالم کی یہ باتیں سن کر لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن انہیں یہ باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی، اور جب وہ لوگ اپنے گھروں میں گئے اور انہوں نے اپنے گھر میں بات کی تو ان کی عورتوں نے بتایا کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بات یہودی عالم کو بتائی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے چل کر ذرا وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لے کر حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا اٹھایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اسے ہوش میں آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں اس غم سے بے ہوش ہوا ہوں کہ بنی اسرائیل میں آج نبوت ختم ہو گئی ہے، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق اور مغرب تک پھیل جائے گی۔